دوستوں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا اللہ یا محمد اور یا قہارو یا جبارو کا ہے۔ اللہ پاک کے 4 نام پڑھنے ہیں اور یہ وہ نام ہیں جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ آپ پر جادو جنات کے معاملات وہ سب ختم ہو جائیں گے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب العالمین کی ذات اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو دوستوں آج دولت کی یہ خاص تسبیح ہرگز بھی فراموش نہیں کرنا، ہرگز بھی اس عمل کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے جو آپ کے نصیبوں کو بدل دے گی، آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ کامیابیوں والا وظیفہ ہے، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ دوستوں رزق، دولت، شہرت سب کچھ ملے گا، بس یا اللہ یا محمد اور یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج ماہ رجب کی، اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور یہ تیسرے منگل کا مبارک اور بابرکت دن ہے، تو لہٰذا اس وظیفے کو لازمی پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس لیے آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ رجب کا مہینہ ویسے ہی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اور قبولیت والا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے کی 23 تاریخ آتی ہے اور آخری منگل کا دن آتا ہے تو اللہ والوں یہ دن عام دن نہیں رہتا، یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے اور زندگی کے اندھیرے نور سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دے گا اور ایسی زندگی اس کو مل جائے گی جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہو، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو جائے، تو آج صرف 1 منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ یا اللہ یا محمد اور یا قہارو یا جبارو کا ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اگر آپ تک ہاتھ بڑھا سکتا، اگر میرا بس چلتا، میں آپ کے گھر جا کر آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو یار، اس وظیفے کو پڑھ لو، بے شمار کی مشکلات، پریشانیاں برداشت کر لیں۔ اور دیکھیں 2026 کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ والوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اسی طریقے سے یہ سال بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ والوں پریشانیاں، بے بسی، سسکیاں ہی ہمارا مقدر بن رہی ہیں، تو لہٰذا آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کر اپنے رزق کو بڑھا لو، اپنے معاملات کو آسان کر لو۔ اور اللہ والوں یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، تو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، آپ لوگوں کا کسی بھی ملک سے تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، دولت کا سب سے خاص عمل ہے، لازمی پڑھیں۔ میری بہنوں، آپ نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے
اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی یا پھر اپنے والد کے لیے، اور یقین کریں آپ لوگ پھر مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا انتظار کریں اور یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، لازمی چینل کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ کیونکہ رجب کے پورے مہینے ہم وظیفے آپ کو بتاتے آئے ہیں اور یہ عمل ابھی سے نہیں، اللہ والو 10-12 سال ہو گئے، تو لہٰذا لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگوں کو یقین کریں ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو یہ وظیفے ملے۔ تو اللہ والوں پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دعاؤں میں لازمی حصہ لیا کریں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جب ہم سب لوگ مل کر مانگتے ہیں نا تو یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ تو لہٰذا آمین بھی کیا کریں، کیونکہ اگر یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی گئی اور کسی کی ایک کی بھی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہر ویڈیو میں دعا لازمی کرتا ہوں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں،
سب سے پہلے باوضو مسلح پر بیٹھے اور مسلح پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ اللہ والو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، تمام مقصدوں کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ ماہ رجب کی 23 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس 23 تاریخ کا انتظار کریں اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی مقصد ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں
تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے،
क्योंकि ये सबसे ख़ास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही ख़ास सूरत है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा आपका मुकम्मल हो गया। अब दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। रटी रटाई दुआएं नहीं मांगनी, दुआ अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। और आप लोग रब के सामने हैं, ये बात जहन में रखिएगा। रब के सामने है, रब से मांग रहे हैं। अदब से नहीं मांगेंगे ना तो परेशानी हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जो बंदा रब से सही तरह अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता तो वो बंदा तबाह है, वो बंदा बर्बाद है। तो लिहाजा दुआ अच्छे अंदाज में मांगा करें, जिससे मैं दुआ मांगता हूँ हर वीडियो के अंदर, इसीलिए मांगता हूँ कि आपको मांगने का तरीका आ जाए। तो अल्लाह वालों, अदब के साथ मांगे, रटी रटाई दुआएं नहीं करिएगा, ये मैं आपको बता दूं। रटी रटाई दुआएं नहीं करिएगा, दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा। और अल्लाह वालों, ये रजब का महीना देखें बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रजब की 23 तारीख हो गई है। लाजमी इस वजीफे को पढ़ें। छोटा मोटा सदका जरूर कीजिएगा। अगर चावल या चीनी अपने पास रखी है तो उसको परिंदों को डाल दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदकों को कबूल करने वाला है, आपकी नीयतों को समझने वाला है और आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत करने वाला है। तो लाजमी इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको बेहतरीन वजीफे देता है, जो आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाने वाले आमाल बताता है और वो वजीफा देता है जो कि आजमुदा है। तो अल्लाह वालों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।